کا شرک کے جتنے بھی اڈے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جادوگر جن بیٹھا ہوتا ہے. آج بھی شرک کے ہر اڈے میں بعض علماء ان جنات کے مذاہب کو بھی جانتے ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر ہندو جن بیٹھا ہوا ہے, فلاں جگہ کے اوپر سکھ بیٹھا ہوا ہے, فلاں جگہ کے اوپر عیسائی جن بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور شرک کے اوپر لے کے آ رہا ہے اور لوگوں کے عقیدوں کا بیڑا گرک ہے. یہ جنات کے ذریعے سارے کا سارا شرک کا دھندا چلتا ہے. منات کو بھی تباہ کیا, پھر سوا بدھ کی طرف عمر بن العاص کو بھیجا. یہ وہی سوا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں حضرت نوح کے بتوں میں سے آتا ہے. عرب کے اندر یہ سب سے قدیم بت حضرت نوح کی قوم کا بت ہے, اور قرآن پاک میں سوا کا اور ود کا, یغوث, یعوق, نصر کا سب کا ذکر موجود ہے. تو عمر بن العاص کو یہاں پہ بھیجا, وہاں پہ انہوں نے اس بت قدے کو ملیامیٹ کر دیا. گویا یہ بتوں کو اور شرک کے اڈوں کو گرانے کا جو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے فوراً بعد شروع کیا, اس کے اندر ایک سبق یہ ہے کہ جب بھی اسلام غالب آ جائے, جب بھی مسلمانوں کے پاس قوت نافذہ آ جائے, تو اس کے بعد پہلا عمل شرک کو ختم کرنا, ریاست کو شرک سے پاک کرنا ہے. اور جو ریاستیں شرک سے پاک کرتی ہیں, پھر اللہ کے جو وعدے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, اگر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اور شرک کے اڈوں کو مٹا دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, عرب و عجم کی حکومتیں تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائیں گی. زمین خزانے اگلے گی, آسمان رزق کی برکھا برسائے گی آپ کی آنکھوں کے سامنے. آپ مشاہدہ کریں 1400 سالہ تاریخ میں جس کسی نے, جس حکمران نے شرک کے اڈوں کو مٹایا, اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو عروج دے دیا. اور رزق مسلمان حکمرانوں کا یہ کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں. یہ آج کل کے حکمرانوں کا مسئلہ, مسلمان حکمرانوں کا مسئلہ کبھی بھی فائنینشل یا معیشت جو ہے سٹیبلٹی نہیں رہی. اللہ رب العزت نے زمین سے بھی خزانے اگلے, آسمان سے بھی برکھا برسائی. اور یہ پرانی باتیں لوگ کہتے ہیں جی تب خزانے تھے, سونا تھا. اور بھائی پرانے دور میں کم تھا, آج زیادہ جدید دور ہے. آج دیکھیے سعودی عرب میں یا خلیج ممالک میں جہاں پہ شرک کے اڈوں کو مسمار کر دیا گیا اور توحید کے پرچم کو لہرا دیا گیا, زمین نے خزانے نہیں اگلے, آسمان سے رزق کی بارشیں نہیں ہوئی. یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے. جب شرک کے اڈوں کو مٹا دیا جائے گا, زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کر دیا جائے گا, تو آسمان سے بھی رزق آئے گا, زمین بھی خزانے اگلے گی. آپ حیران رہ جائیں گے. ابھی میں جب عمرے میں ہی تھا, مجھے اطلاع ملی کہ مدینہ سے صرف 100 کلومیٹر دور دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ دریافت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی ریاست کے اندر توحید کے پرچم کو اٹھایا ہوا. توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, حدود اللہ کا نظام نافذ ہے. ایک حد کو قائم کرنے سے, رسول اللہ کی حدیث ہے, آسمان سے پے در پہ 40 دن اور بعض روایات میں 40 سال رحمت کی بارش ہو, زحمت کی نہیں, تو اتنی برکتیں نہیں اترتی جتنی ایک حد زمین کے اوپر اللہ کی قائم کرنے سے اترتی. تو جہاں پہ ہر روز چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں, قاتل کو قصاصاً قتل کیا جا رہا ہو, وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اور یہ آنکھوں دیکھے مشاہدے ہیں. جس ریاست نے توحید کے پرچم کو اٹھایا وہ پھر پھلی اور پھولی, اور اللہ نے مدد کی. ہاں جب توحید کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر زوال آنا بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب بھی ریاست, اسٹیٹ اور قوت نافذہ ملے تو پہلا عمل جو کرنا ہے وہ شرک کے خلاف کرنا ہے.